یہ سروے اسٹارٹ ہوا تھا سوشل کیپٹل کو سمجھنے کے لیے, اور شروع میں جب ہم نے کچھ اس کی یہ سمجھو پائلٹ اسٹڈی کی, سارا کویشچنر ریویمپ ہوا, اینڈ آئی واز جسٹ انٹرسٹڈ ٹو نو ہو ڈو وی تھنک وی آر, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, ہماری شناخت کیا ہے. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت لگتا ہے جیسے سیدھا سا سوال ہے. میں ایون اگر آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی, اب میں نے یہ کیونکہ سوال آپ سے کیا ہے, آپ سوچیں گے, تھوڑی دیر رکیں گے, اینڈ ٹرسٹ می آنسر اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا ہمارا خیال ہے. میرا خیال تھا کہ ہمیں 2 جواب ملیں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں, کچھ لوگ کہیں گے ہم مسلمان ہیں, کیونکہ پریڈومیننٹلی ہم مسلمان ملک ہیں, اور چلیں اگر کوئی اور ریلیجن کا آ گیا تو نیشنلٹی اور جو ریلیجن ہے وہ ہماری مین چیزیں ہوں گی. اب یہ سروے پورا ہو چکا ہے, اینڈ دیز آر دا ریزلٹس آئی گاٹ. ٹو اسٹارٹ ود, آئیڈینٹی از ناٹ اے سنگولر تھنگ. یہ کسی کی بھی ایک شناخت نہیں ہے. بہت چند لوگ تھے, اگر یہ میرا بریف آلریڈی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں, بہت چند لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی ایک شناخت بتائی. آئیڈینٹی از اے ملٹی لیئرڈ تھنگ. اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ پرسنٹیجز آر ناٹ ایڈنگ اپ ٹو 100. دے آر ناٹ ایڈنگ اپ ٹو 100 بیکاز ایک شخص کی ایک سے زیادہ شناخت تھی. اگر آپ اس کو دیکھیں گے, مجھے کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہے اس سے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم کچھ بھی جو بھی ان کا پروفیشن تھا, ہم لائر ہیں. ان کی جو ہے وہ شناخت ان کا پروفیشن تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مرد ہیں, ہم عورت ہیں. اس کے بعد کاسٹ ایک بہت ایز رسپانس آیا کہ مجھے کسی میرے انڈین فرینڈ نے لکھا کہ کاسٹ تو ہماری ہوتی تھی, کہ تم لوگوں کی کاسٹ کہاں سے آ گئی. ہم نے کہا کہ ہماری ایک اپنی طرز کی کاسٹ. ریلیشن شپ کیا ہے کہ جی میں ماں ہوں, میں بیٹی ہوں, یہ فیمیلز میں زیادہ کامن تھا, اور کچھ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اور کیٹیگریز تھی. اگر آپ دیکھیں یہ اس میں آپ کو ڈس ایگریگیشن نظر آئے گی ایٹ دا نیشنل لیول, دین ان دا 4 provinces and 3 territories. یہ 4 موسٹ رپورٹڈ جو آئیڈینٹیز تھیں وہ ہیں. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں, ریلیجن ہے, بینگ اے ہیومن, نیشنلٹی, کاسٹ از اے میجر فیکٹر. ہر چیز میں جو مجھے آؤٹ لائرس نظر آ رہے تھے وہ گلگت بلتستان تھا. اگر آپ یہاں بھی دیکھیں کہ بینگ اے ہیومن, ان کی ایتھنیسٹی, ان کا ریلیشن شپ اور ان کا پروفیشن سب سے زیادہ دیکھیں ٹاپ 4, اور کسی پروونس میں آپ کو کسی ٹیریٹری میں نظر نہیں آئے گا, وہ گلگت بلتستان میں تھا. تو آپ جیسے جیسے ریجنز میں فرق کرتے ہیں آپ کو چیزیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. یہاں ملٹی لیئرز آف آئیڈینٹی. سوال ہمارے یہاں کیا ہیں, میں آپ دونوں سے اب سوال کروں. سب سے پہلی بات کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستانیوں کی شناخت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور میں پائٹ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں, دورے نایاب آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, ندیم الحق سب کو. یہ جو 2 دن کا ایونٹ کروانے جا رہا ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے ٹاپکس ہیں, اسٹڈیز ہیں, وی ول ڈسکس دیم. اور آپ نے جو پینلسٹ ہیں, بڑے ریناؤنڈ پینلسٹ کو آپ نے بلایا ہوا ہے. سو خاص کر میں باہر بھی دیکھ رہا تھا کہ یوتھ آپ انگیج کر رہے ہیں, سو آئی ریئلی اپریشیٹ یو. اب آپ کا جو سوال ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو آنیسٹلی اسپیکنگ آپ نے جب خود انٹرویو میں بات کر رہی تھی تو آپ نے کہا کہ میرے ایک انڈین دوست نے مجھے کہا کہ یہ کاسٹ سسٹم تو ہمارا تھا, آپ کدھر پھنس گیا اس میں. اینڈ ناؤ دس از دا پرابلم. خاص کر یہ جو میرے سامنے بیٹھی یوتھ ہے, جتنا میں ملا ہوں, جتنا میں جانتا ہوں, انکلوڈنگ مائی سیلف, آئی ایم کنفیوزڈ اینڈ دے آر کنفیوزڈ ٹو کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. کیا ہماری آئیڈینٹی پاکستان ہے؟ کیا میری آئیڈینٹی, جس طرح آپ نے یہ پیچھے سروے کیا, کیا میری آئیڈینٹی مسلم ہے؟ کیا میری آئیڈینٹی میرا جاٹ ہونا ہے؟ کیا میری آئیڈینٹی میری پنجابیت ہے؟ کیا میری آئیڈینٹی, اس کو فردر ہم کلاسیفائی کر دیتے ہیں. تو اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور ایک بات اکثر, سب سے پہلے ہم جب پاکستانیت کی بات کرتے ہیں دورے نایاب,
تو مجھے اکثر ایک چیز بڑی کنفیوز کرتی ہے اور میں بہت ساری جگہوں پہ اس کا برملا اظہار بھی کرتا ہوں. آپ نے اکثر ٹی وی پہ بیٹھے سنا ہوگا ہمارے جب مسلمان بھائی بیٹھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کرتے ہیں، اس وقت ایک روانی میں بول جاتے ہیں، وہ اپنی پہچان اس طرح دیتے ہیں الحمدللہ ہم سب مسلمان اور ہم سب پاکستانی ہیں. تو آپ نے وہاں پہ اپنی جو مائنورٹی جو 3% ہے جو کسی ٹائم پہ 21% تھی، آپ نے تو اس کو بالکل اس کی ایک آئیڈینٹی کو تو آپ نے فارغ کر دیا، کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو اس لیے آپ پاکستانی نہیں ہیں. میں اگین کہوں گا، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو انٹینشنلی کر رہے ہیں، یہ ان انٹینشنلی ہے. اور اس وقت آپ کے جو کانشیس میں چیز چل رہی ہوتی ہے، آپ روانی میں یہ بات کرتے تو بھول جاتے ہیں کہ میری اس فکرے سے جو پاکستان کے اندر بسنے والے میرے جو باقی پاکستانی ہیں ان کی شناخت کو آپ کمپرومائز کریں، ان کی پاکستانیت کو آپ کمپرومائز کریں، ان کی ایک جو اس ملک کے ساتھ پیٹرزم جو محب وطن ہے آپ ان کو کمپرومائز کریں. سو یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے اور اس نقطے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کی خاص کر جو ہماری 60% پلس ہماری یوتھ ہے، وہ یوتھ اس وقت ہم سب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے. کیونکہ جب اس ملک سے میں باہر جاتا ہوں تو میری ایک ہی شناخت ہے اور وہ شناخت ہے پاکستانی ہے، وہ شناخت ہے میرا گرین پاسپورٹ. وہ اس کو وہ نہیں کرتے، ڈیوائڈ نہیں کرتے، اس کو ڈسٹنگوش نہیں کرتے کہ جی اس کی پاکستان کے اندر یہ جاٹ ہے، پاکستان کے اندر یہ ہندو ہے، پاکستان کے اندر یہ سکھ ہے، یہ مسیحی ہے، یہ اس کا کسی اور صوبے سے تعلق ہے. وہاں پہ آپ کی ایک ہی شناخت ہے پاکستانیت. لیکن انفارچونیٹلی ود ان دس کنٹری آپ کی وہ شناخت کمپرومائز ہو رہی ہے. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جس طرح کا یہ پورا پروگرام ہے اس میں آپ نے مائنورٹیز کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ مائنورٹیز کے لیے ایکچولی بہت ضروری بھی ہے اور آپ سب کے سامنے ان کا ویو بھی آنا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کانٹیکسٹ کے ریفرنس میں بنتی ہے. تو چونکہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی بات کر رہے ہوں تو میرے کہنے سے پتہ ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی کے کانٹیکسٹ میں ہوگی. اگر دو نمازی بات کر رہے ہوں تو ان کی آئیڈینٹی اس میں بن رہی ہوگی. تو پاکستان جو ہے اقلیتوں کے لیے پہلی بات تو یہ چونکہ ان کا ہر وقت وہ کمپیریزن اس میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے پاکستان کی صرف ایک آئیڈینٹی، کانسٹیٹیوشن کو بھی ایک ہی پتہ ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے ماں سوائے ایک چیز کی اور وہ ہے مذہب. کوئی جنڈر کی تخصیص نہیں ہے، کسی اور چیز کی نہیں ہے، رنگ نسل کاسٹ کسی چیز کی کانسٹیٹیوشن نہیں مانتا. کانسٹیٹیوشن صرف یہ مانتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ دو طرح کے ہیں، یا تو وہ مسلمان ہیں اور یا وہ غیر مسلم ہیں، اور جسے اگر کروڈ لیول پہ ہوں تو وہ پھر انہیں کافر کہہ رہے ہوں گے. تو یہ کافر اور مسلمان کی آئیڈینٹی میں جو مائنورٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک جو ہے اس میں ایک ہی آئیڈینٹی پریویل کرتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن کے وقت وہ چیز ابھر کے سامنے پہلے آ جاتی ہے، مذہب پہلے آ جاتا ہے. ہم ہمیشہ انٹریکٹ کرتے وقت اگلے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کے مطابق پھر ہم بات کرتے ہیں. اور اگر مجھے آپ یہ بھی اجازت دیں کہ پاکستانی جو مائنورٹیز ہیں وہ کوئی آپ سب کے لیے وہ ایک اینٹی ہے، لیکن مائنورٹی ایسے نہیں ہے. مائنورٹی پاکستان بنتے وقت قائد اعظم صاحب کے الفاظ کے مطابق کوئی 25% کم از کم یہاں پہ غیر مسلم تھے، اور ایک اور اسٹڈی کے مطابق کوئی 44% جو یہاں پہ لوگ رہتے تھے وہ غیر مسلمان تھے. اور اسی لیے پاکستان کو بہت ترلے منتیں کرنے پڑی مائنورٹی سے کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ کوئی میجورٹی مائنورٹی تھوڑی تھی. 44% ایک طرف ہے اور 55% ایک طرف ہے. اگر آپ کو نہ اندازہ ہو کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی تو آپ یہ ماڈل ٹاؤن کی وہ نکال کے دیکھ لیں کہ یہ 47 سے پہلے کن لوگوں کے یہ ان گھروں کے مالک کون ہوا کرتے تھے، اس کے مالک کون ہوا کرتے تھے. سو اس لیے جو آئیڈینٹی ہے اور اس میں ہم نے پوری دنیا کی سب سے بڑی مائگریشن کی ہے وہ آئیڈینٹی کے نام پہ، مذہب کے نام پہ کی ہے. تو جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے پاکستان کی صرف ایک آئیڈینٹی ہے، جو کہ وہ میرے بھائی نے بھی اس کے اوپر ذکر کیا ہے کہ وہ جب بھی بات ہو رہی ہے اور وہ ہمیں کنٹینیوسلی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ایک بات بتائیں، ہم قائد اعظم کی 11 ستمبر کی تقریر کو بہت یاد کرتے ہیں. وہ جب آتی ہے تو وہ سینگ ہم ٹی وی پہ بھی چلا دیتے ہیں، فری ٹو گو ٹو یور ماؤس ٹیمپل، اور جو بھی. ہم اتنے فریگمنٹڈ کیسے ہوئے؟
کیا ہم ہمیشہ سے ہی اتنے فریگمنٹڈ تھے اور اٹ ہیپنڈ اوور ٹائم؟ آپ نے جو اس کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا نا فریگمنٹڈ کا، میں تھوڑا سا ایسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور فریگمنٹڈ ورڈ کا جو سنونیم ورڈ میں آپ دیکھیں گے تو ایک ہے بالکنائزیشن، اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ملک ٹوٹتے کیسے. تو ملک ٹوٹنے میں آپ کی جو ذیلی آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ اتنی حاوی ہو جاتی ہیں، جو نیشنلزم ہے، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، یہ آئیڈینٹیٹیز اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ جو آپ کی ریاست جو سب سے پاورفل ہوتی ہے، جس نے ہر کسی کو سنبھالنا ہے، اور جو طاقتور ہے اس کو روکنا ہے، اور جو کمزور ہے اس کو اس نے بچانا ہے، تو وہ پاکستان میں ٹوٹ رہی ہے. اور اس کی ابتدا آپ نے مذہب سے کی ہوئی ہے. آئیڈینٹیٹیز پہلے بھی تھی، کاسٹ سسٹم پہلے بھی تھا، آپ نے صرف سوچا یہ کہ کاسٹ سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ اس کا ہزاروں سال سے جو ہر چیز کرنے کا طریقہ ہے، کام کرنے کا طریقہ ہے، اس کے ساتھ اس کا آکیوپیشن برتھ کے ساتھ اٹیچ ہے. اسی لیے یہ پاکستان بنا، اور جس کو آج آپ بالکل بھول چکے ہیں، اور آپ کو بالکل نہیں اندازہ کہ پاکستان بنانے کی وجہ وہ کاسٹ سسٹم تھا، جس کے تحت مسلمان صرف شودر ہی تھے. بہت بڑا نمبر تھا. آپ کو نیا یقین آیا تو آپ دو اسلام کتاب جو ڈاکٹر غلام جیلانی برق ہیں، میں ان کے مذہب کے کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھے تھیولوجی سے کنسرن نہیں ہے، میں اس کا سوشیولوجیکل ایسپیکٹ آپ پڑھیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی، کہ یہ صرف بوجھ اٹھانے والے لوگ تھے. تو آپ وہ دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم نے پاکستان کیوں بنایا ہے. اور پھر اس کے بیچ میں آپ یہ پوری مذہب کی، جب آپ نے ڈالا تھا مذہب اس لیے کہ آپ کو خیال تھا کہ اب ہم نے بنا لیا ہے تو صوبے اکٹھے کیسے رہیں گے. یہ آپ کافی سارے مارٹن لا اور دوسرے اور اسکالرز ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں مذہب ڈالنا کیوں پڑا. اس لیے ڈالنا پڑا، پہلی بات ہے کوئی مان ہی نہیں تھا کہ پاکستان الگ سے بنایا جائے. دوسری وجہ یہ تھی جب بن گیا تھا تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کا ووٹ بینک کہاں تھا؟ وہ کراچی، انہوں نے پہلے اپنی کانسٹیٹوئنسی پوری بنائی اور پھر ان کو تھا کہ اب ہم کریں گے کیا. تو مذہب ایک واحد آئیڈینٹی تھی جس کی بنیاد پہ آپ بنگلہ دیش جو اب ہے اس کے ساتھ جڑ سکتے تھے. لہٰذا مذہب جو ہے ہم نے استعمال کیا کہ ہمیں یہ اکٹھا رکھ سکے گا. اس فریگمنٹیشن میں آپ نے پہلے مائنس کیا پوری اپنی 25 بلکہ زیادہ % جو غیر مسلمان پاپولیشن ہے، جو آہستہ آہستہ کم ہوئی ہے. یہ بہت بڑی پاپولیشن تھی جس کو جو اب صرف آپ کے پاس 4% ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کم ہوتی گئی ہے بتدریج. یہاں سے مائگریشن بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے. تو وہ مذہب کا ایلیمنٹ تھا جس پہ آپ نے فریگمنٹ کیا. پھر اس کے بعد آیا کہ بھی ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم مسلمان میں کون سا اچھا والا مسلمان ہے، اور کیا شیعہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کیا بریلوی مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اب آپ کی ساری بحثیں ہمارے سے ہٹ کے کہیں آگے نکل گئی ہیں. یہ ہے فریگمنٹیشن. اور دوسری جو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو پروونسز ہیں ان کو اکٹھا کیسے رکھنا ہے. اب آپ اس مشکل میں پڑھیں اور پڑھے رہیں گے. یہ سوال آپ کے لیے رہے گا فار نیکسٹ 100 years. جی رمیش صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آصف نے جو بات کی ہے نا، جب آپ کی بنیاد ہی ایک ایسی رکھ دی گئی انفارچونیٹلی، اور وہ بنیاد اب آگے آپ کو فردر تقسیم کر رہی ہے. اور جس طرح آصف نے بات کی، ایک ٹائم تھا، مطلب میری آئیڈینٹی، میرا مذہب سکھ ہے، اور انفارچونیٹلی یہ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں 99.99% سکھ مائگریٹ کر کے فرام ویسٹ پنجاب ٹو ایسٹ پنجاب. اور یہ وہی جس طرح مالٹون کی بات کریں، شالمی کی بات کریں، آج آپ جائیں اسٹارٹ فرام فیصل آباد اپ ٹو راول پنڈی، آپ کو ہر طرف سے نظر آئے گا. اور یہ نہیں کہ اس وقت بھی کاسٹ سسٹم تھا، سکھوں میں اس وقت بھی کاسٹ سسٹم تھا. ہم اگر یہ کہیں کہ کاسٹ سسٹم شاید یہ پاکستان بننے کے بعد آئے یا پچھلے کوئی 100 سال 200 سال، کاسٹ سسٹم بہت پرانا چل رہا ہے. اس وقت بھی 2 طرح کے سکھ تھے. ایک سکھ اپنے کو جٹ سکھ کہتے تھے، دوسرے اپنے کو راجپوت کہتے تھے. آپ دا مومنٹ بہت سارے جنہوں نے ہسٹری کو پڑھا، دا مومنٹ یو کراس جیلم، تو جیلم سے اس طرف بسنے والا سارا سکھ وہ تھا جو اپنے آپ کو راجپوت سکھ کہتا تھا. اور وہ سارے تجارت پیشہ لوگ تھے اور وہ تجارت کے ساتھ منسلک تھے. جیلم سے اس طرف اپ ٹو فیصل آباد آپ کو موسٹلی وہ سکھ نظر آئیں گے جو ایگریکلچرسٹ تھے، اور وہ سارے کے سارے جٹ تھے. پارٹیشن ہوئی تو یہ کلاسیفیکیشن انڈیا میں بھی جا کے ہوئی. آج بھی اگر آپ کو جا کے پنجاب کے اندر ملتے تو موسٹلی آپ کو جٹ ملتے ہیں. بٹ وین یو گو ٹو دلی تو نظر آتا ہے کہ وہ سارا جو پشاور والا پاپے تھے یا پنڈی والے پاپے تھے، وہ سارے آج بھی جا کے دلی میں بیٹھے آج بھی پاپے. بٹ ہوا کیا کہ جب یہاں پہ آپ نے مذہب کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا اور مذہب کی بنیاد پہ آپ نے تقسیم کر دی، تو گریجولی آپ کا وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو اپنے آپ کو مائنورٹی کہتا تھا، جو کیونکہ سب سے پہلے تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک چیز ڈال دی نا، آپ نے کہا مسلم اور غیر مسلم. تو آپ نے کہا ریلیجن جو مسلمان ہے وہ مسلم ہے، باقی سارے کے سارے غیر مسلم. پھر تو اس کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی
کہ اب تو پھر بھی کچھ بہتر ہو گیا. جو ہمارے ہسٹورینس تھے جنہوں نے کتابیں لکھی, جو کریکولم تھا, کریکولم کے ساتھ اتنا ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا کہ آپ نے, چاہے وہ سکھ تھا, چاہے وہ ہندو تھا, چاہے وہ کوئی اور ریلیجن تھا, مسیحی تھا, آپ نے کریکولم کے اندر اتنی لڑائی ڈال دی, اتنا لوگوں کو آپ نے دبا کے رکھ دیا کہ ہر بچہ جو پڑھنے والا تھا وہ کنفیوز ہوتا, انکلوڈنگ مائی سیلف. جب میں پڑھتا تھا تو میں خود کنفیوز ہوتا تھا کہ اس کا مطلب سکھ اتنے ظالم تھے, جبکہ ہر ریلیجن کے ساتھ لوگ اس طرح کے منسلک ہوتے ہیں. میں اگر کہوں تو سکھزم کے اندر اورنگزیب کو کوئی نہیں بھول سکتا جس نے گرو صاحب کے چاروں صاحبزادوں کو شہید کیا. لیکن جب آپ نے یہ لڑائی لڑ دی تھا, وہ لڑائی وہاں سے ہوا کیا کہ اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. اب وہ لڑائی وہاں سے نکل کے ہندو مسلم یا مسیح یا سکھ کی لڑائی سے نکل کے ود ان دا مسلمز اب وہ لڑائی شروع ہوئی, اور وہ اتنی لڑائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. وہ مجھے آج بھی انڈیا کے جرنیل کی بات یاد ہے, اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو نیکسٹ اب لڑائی لڑیں گے, بارڈروں پہ لڑائی نہیں لڑیں گے, ہم پاکستان کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیں کہ یہ آپس میں لڑ کے مارتے ہیں. اور آج آپ کو سوچنے کی بات ہے, خاص کر جو اکیڈیمیا دے نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, اور جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں دے نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, کہ یہ جو ایک ایسی لہر چل پڑی ہے پاکستان کے اندر کہ اب ہم شیعہ سنی کی لڑائی سے آگے اب دیوبندی, بریلوی, وہابی اور پھر آگے کئی اور سیکٹ ہیں, ان کی لڑائی میں اب وہ ہماری آئیڈینٹی کمپرومائز. دیٹس وائی آپ بھلے 1000 سروے کروا لیں, اب آپ کو کہیں پہ کامنلی ایگریڈ سروے نہیں ملے گا. یہ آپ کو اس طریقے کے ڈویژن نظر آئے گی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, مطلب از اٹ سم تھنگ پیکیولر ٹو پاکستان کی سنگولر آئیڈینٹی نہیں ہے, یا اٹس سم تھنگ نارمل اور اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, نمبر ایک. اور نمبر دو, جو آپ نے بات کی, کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ جی اس ملٹی لیئرڈ آئیڈینٹی میں اسٹیٹ کا رول ہے؟ اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جب اسٹیٹ بنی اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا تو رول تھا, اس کے آپ یہ ڈینائی تو نہیں کر سکتے. بٹ اب گریجولی ہوا یہ کہ اب اس کے بعد چیزیں اسٹیٹ کے ہاتھ سے نکلتی گئی. اب بہت ساری چیزیں جو انڈیویجولز ہیں وہ پالیسی کو فارمولیٹ کرتی ہیں, اور وہ اب فورس کنورژن کیا وہ اسٹیٹ اون کرتی ہے؟ نہیں کرتی, اسٹیٹ اس کو پیٹرنائز نہیں کرتی. بٹ یس, پاکستان کے بدقسمتی سے فورس کنورژن ہے, اور وہ دیر آر سرٹن انڈیویجولز ہو آر ویری مچ اسٹرانگ, اور وہ اس فینومینا کو لے کے چلے, اور وہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. آپ نے کہا باقی جگہوں پہ, یس ہر جگہ پہ ہے. اب کیا ہم باقی ممالک کے اندر نہیں ہے؟ امریکہ کے اندر صرف ایک سکھ کو اس لیے مار دیا جاتا تھا کہ یہ سکھ جو ہے اس کی آئیڈینٹی جو ہے سکھ, اور یہ اس کی ریزمبلنس مسلمان کے ساتھ ملتی ہے, تو وہاں پہ بھی ہے. فرانس کے اندر کیا نہیں ہے؟ فرانس کے اندر ایک مسلمان بچی کو حجاب کرنے نہیں دیتا, ایک سکھ کو تصویر باندھ کے آپ وہ پکچر لے کے آپ پاسپورٹ اگر آفس جائیں گے تو یو ہیو ٹو ٹرن آف یور ٹربن, اور ٹربن کے وغیرہ کو ہر جگہ پہ ہے. بٹ کچھ جگہوں پہ اتنی ڈومینیٹ کری, اور خاص کر پاکستان جیسا جو ابھی ہم ڈیولپنگ اس میں, پاکستان کو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم ایک نشست کرنے جا رہے ہیں, اس نشست کی جو بھی آؤٹ کمز نکلتی ہیں, جو بھی فائنڈنگز نکلتی ہیں, یہاں سے ریکمنڈیشن نکلتی ہے, اسٹیٹ وڈ تھنک اباؤٹ اٹ. مجھے آج بھی یاسین اقبال صاحب کو ویژن 2025 یاد ہے. جب ہم ویژن 2025 کی بات کر رہے تھے پچھلے ٹینور میں, تو اس پہ ایک ٹاپک انٹرفیتھ ہارمنی پہ تھا, اور سب سے جو بڑا ایلیمنٹ اس میں یہی تھا کہ ہم نے کس طریقے سے یہ جو ہماری پاکستان کے اندر بسنے والی اقلیتیں ہیں, جن کو مذہبی اقلیتیں ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ جو اس وقت پولرائزیشن ہو چکی ہے, انفارچونیٹلی ہماری بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایسا پولرائز کر دیا ہوا ہے, اور ویسی پولرائزیشن ہے, اور وہ ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو پولرائزیشن کرنے جا رہے ہیں, الٹیمیٹلی یہ جو ہمارا سماج ہے وہ اس سے افیکٹ کرے گا. اور آنے والے ٹائم پہ یہ جو یوتھ ہے, شاید یہاں پہ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوں گے, اور یہ حالات اور بد سے بدتر ہوتے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریاست کیا ہوتی ہے. تو یہ پولیٹیکل سائنس کا کویسچن ہے, میں اس پہ بہت زیادہ نہیں سمجھتا, لیکن میرے خیال میں ریاست کا صرف ایک مقصد ہے. ریاست, یہ جو ہم سب ہیں انسان, یہ بالکل اتنے ہی جنگلی ہیں جتنے جنگل میں ہوتے ہیں. اور جنگل میں اور ایک ملک میں یا سویلائز جگہ میں فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے, اور وہ ہوتی ہے ریاست. اور ریاست کیا کرتی ہے, یہ سمجھ لیں کہ اس جنگل میں بکری کے پیچھے بھاگتا ہے, تو وہ جو ریاست کا جن ہے اوپر سے وہ شیر کو پکڑ لیتا ہے, اور وہ بکری بھاگنے کے بجائے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں 15 پہ کال کرنے لگی ہوں. اور اگر وہ شیر بکری کو کھا بھی لے تو پھر وہ ریاست اس شیر کو پکڑ کے عدالت لے جاتی ہے. یہ بالکل فرق نہیں ہے. میں نے بہت ٹائم لگایا اس بات کو سمجھنے میں کہ جنگل میں اور سویلائز میں فرق کیا ہے. اب پاکستان میں الٹی بات ہے, یا تقریباً ٹوٹی ہوئی بات ہے, کہ جب شیر بکری کے پیچھے بھاگتا ہے تو ریاست تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, بچانے کے لیے نہیں آتی.
کوئی موب اکٹھا ہو جائے آگ لگانے کے لیے جوزف فرانسس کالونی پہنچ جائے تو آپ کا کوئی ادارہ جو بہت بڑا ادارہ بھی ہو اور چھوٹا بھی ہو وہ بھی نہیں آ کے بچا سکتا. یہ آپ نے اتنا بڑا وہ جو ریاست کا جن ہے اس میں سے پھونک پوری نکال دی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے پاکستان میں جو اقلیتوں میں خصوصاً آپ کو پاکستان میں ووٹ دیا کس نے یا سپورٹ اقلیتوں میں کی کس نے؟ کرسچنز نے. اور ہندو نہیں کہہ رہا میں, شیڈول کاسٹ چھوت ہندو کہہ رہا ہوں. ان دونوں نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا کہ آپ نے ان سے بڑے پکے پکے وعدے کیے کہ زندگی اور موت آپ کے ساتھ ہے. آپ نے یہ کہا کہ جب پاکستان بنا تو پارلیمنٹ کی پہلی اسمبلی جس میں قائد اعظم کو چنا گیا کہ وہ گورنر جنرل ہوں گے, وہ اس کی ابتدا اور وہ ساری پروسیڈنگ جو ہے ایک ہندو اچھوت بنگلہ دیش والے نے کی ہے. کیوں کیا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ایسا کروا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ پرومس انہیں کر رہے تھے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جنراسٹی کا اصول کے تحت چلیں گے. پر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اقلیتوں کو پریکٹیکلی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. آپ اس بات کو سمجھتے, آپ کو بہت دھچکا لگ رہا ہوگا. غلام بنانے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ موومنٹ کرٹیل کرتے ہیں, آپ ہلنے جلنے نہیں دیتے. دوسری آپ کرتے ہیں سلیوری کے لیے کہ آپ اس کی ول کو کہتے ہیں تیری ول کوئی چیز نہیں ہے. تیسری چیز آپ اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں, آپ سلیو سے چیپ لیبر نکلواتے ہیں اگر وہ آدمی ہو, اور اگر عورت ہو تو آپ سیکشول ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں نکلتی ہیں سلیوری میں سے. اب آپ کی سوسائٹی نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ صفائی کا کام ہے کون کرے گا؟ وہ صرف اور صرف کافر مسلمان جو نہیں ہوگا وہ کرے گا, کیونکہ جو آپ کا گند ہے وہ اٹھائے گا جنہوں نے آپ کو پاکستان بناتے وقت آپ کا ساتھ دے دیا. اور آپ اس کو تھوڑا اور بھی سمجھ لیں, میں صرف 1 منٹ لوں گا کہ کیوں کیسے یہ سسٹم چل سلیوری کا کیسے رہا. یہ انڈکلیئرڈ سلیوری ہے جو آپ نے سینیٹیشن میں رکھی ہوئی ہے. انڈکلیئرڈ سلیوری میں آپ سوسائٹی میں میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں جی مجھے نوکری چاہیے, میں ڈرائیور, چوکیدار, مالی, کوئی اور دے دیں, کوئی بھی دے دیں نوکری. آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا نام بتاؤ کیا ہے, تو جیسے میں کہتا ہوں میرا نام پیٹر جان ہے, میرا نام مائیکل ہے, تو آپ کی آنکھوں میں ایک چمک آتی ہے. آپ کہتے ہیں او تو پھر صفائی کا کام ہے ہمارے پاس. اور میں کہتا ہوں میں نے نہیں کرنا, میں وہاں سے چھوڑتا ہوں, وہاں سے چھوڑتا ہوں, وہاں سے چھوڑتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ریاست کیا کہتی ہے؟ ریاست کہتی ہے کہ آپ صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتے. پر سوسائٹی کی حالت یہ ہے کہ آپ چپڑاسی بھی لگ جائیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ صفائی کا کام کیوں نہیں کر رہا. الٹیمیٹلی وہ جو ہر جگہ سے اس کو دھکا ملتا ہے وہ پھر صفائی کے کام میں آتا ہے. اسی لیے آپ کے لاہور کے بیچ میں تقریباً 100% جو صفائی کرنے والے وہ کرسچن ہیں, پاپولیشن 5% ہے. اسلام آباد میں صفائی کرنے والے تقریباً 100% کرسچن ہیں, جبکہ پاپولیشن ان کی تقریباً وہاں پہ 2% ہے. تو یہ آپ نے انڈکلیئرڈ سلیوری کا سسٹم رکھا ہے. اور اگر آپ اور بھی ایک اس کے اوپر غور کریں, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کا پردادا جو ہے وہ بھی صفائی کرتا تھا اور اس کا پڑپوتا بھی صفائی کرتا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی موومنٹ جو ہے کرٹیل کی ہے معاشرے نے بہت سمجھداری کے ساتھ. اور آپ اس کا نقصان دیکھیں, آخری بات میں کر کے ختم کر رہا ہوں. آپ یہ سلیوری کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چیپ لیبر ہوتی ہے, اور آپ یہ کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ اندازہ کریں, آپ کی رفلی عمر 20 سال ہے, ایک دن میں آپ واش روم جو جاتے ہیں کم از کم 5 دفعہ آپ فلش کرتے ہیں, اور وہ 5 دفعہ فلش جو کرتے ہیں وہ کون صاف کرتا ہے؟ اگر آپ اس کا 1 روپیہ لگائیں ایک ٹائم فلش کرنے کا تو ایک آدمی کے 5 روپے بنتے ہیں, اور 10 کروڑ آبادی اگر ایک دن کے پیسے تو 25 کروڑ بنتے ہیں. آپ اصل میں وہ پیسے نہیں پے کرتے, آپ پانی کے کرتے ہیں, بجلی کے کرتے ہیں, آپ باقی چیزوں کے کرتے ہیں, آپ ٹی وی کے بل کے بھی بیچ میں وہ اس میں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ صفائی مفت کروا رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ جو صفائی کرتے ہیں اس کے پاس کوئی آلات نہیں ہوتے, وہ گٹر کے بیچ میں مر جاتا ہے گیس سے. آپ کے پائپ لائن جو ہے وہ اتنی چھوٹی رہتی ہے, وہ اس میں چیزیں پھنستی رہتی ہیں. اور وہ جو لوگ صفائی کرتے ہیں ان کے بچوں کو سر پہ چھت نہیں ہے, جو صفائی کرتے ہیں ان کے پاس تن پہ کپڑا نہیں ہے, جو لوگ صفائی کرتے ہیں ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے. وہ کھانا کہاں پہ جاتا ہے؟ وہ کھانا ہے, وہ کپڑے ہیں, وہ چھت ہے جو آپ ان سے چھین رہے ہیں اور آپ اپنی تعلیم پہ لگا رہے ہیں. اس سے آپ اپنی بچیوں کے جہیز کا زیور بنا رہے ہیں.
یہ جو ساری آپ کو اینٹیں لگی ہیں ان سب میں آپ نے ان لوگوں کا خون جو ہے وہ چوسا ہوا ہے اور ان کی سب جگہ پہ وہ آپ کو دکھ سکتا ہے, لیکن دکھنے والی آنکھ چاہیے. یہ انڈکلیئرڈ سلیوری ہے جو آپ نے مائنورٹی خصوصاً کرسچن اور شیڈول کاسٹ ہندو کے ساتھ یہاں پہ جائز رکھی ہے. اس سلیوری کو کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا مجھے اس میں ایک بات بتائیں, ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ بنائی, یہ کس نے بنائی ہے؟ ابھی بھی وہ والا میرا حصہ مسنگ ہے کہ واز اٹ سم تھنگ دیٹ جسٹ ہیپنڈ, یا اس میں کوئی اسٹیٹ کا کرسچنس تھے, میرے ساتھ اسکول میں تھے, میرے ساتھ کالج میں تھے, اینڈ ایٹ ٹائمس ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. میں نے ابھی جو آپ کو واقعہ بتایا, ہماری سوشالوجی کی ٹیچر تھیں, انہوں نے ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے ایگزامز آ رہے تھے, ساری کلاس کو سورہ یاسین دی, اور ہماری ایک کرسچن کلاس والو تھی اس کو بھی دی, ان ٹوٹل انوسینس. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کو کیوں پتہ نہیں تھا؟ کیونکہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا تھا. مطلب ایک ٹیچر کے لیے اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کے لیے کیوں میٹر کرتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ کا ریلیجن کیا ہے؟ وہ تو ہمیں پڑھانے آئیں گے. ہم اب اگر دیکھیں آپ اگر کرسچنس کی بات کر رہے ہیں, وہ اگر سکھ کی بات کر رہے ہیں, آئی ایم شیور ایون جیسے آپ نے شیعہ سنی کی بھی کہی, ہم اتنے فریگمنٹڈ جو ہوتے گئے, کیا ایز اے سوسائٹی ہم اس طرح ایوالو کر گئے؟ خود سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے, وہ اسٹیٹ ہے یا نان اسٹیٹ ہے. اور میرا خیال ہے میں نے اس کو تھوڑا سا جب وہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو آپ کا جو یہ جنگل ہے اس کے بیچ میں جو ریاست کا جن اوپر بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ نے اس کو بہت ویک رکھا ہے. اور یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے. ٹرائبل سوسائٹی میں ہر کوئی اپنی اپنی آئیڈینٹی کو اسٹرینتھن کرتا ہے. شیعہ اپنے لوگوں کو اسٹرینتھن کرے گا, سنی اپنے لوگوں کو کرے گا, دیوبندی اپنوں کو کرے گا, فوجی اپنے فوجیوں کو بچائے گا, وکیل اپنے وکیلوں کو بچائے گا, ڈاکٹر اپنے ڈاکٹروں کو بچائے گا. تو یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے. ٹرائبل سوسائٹی تب بنتی ہے جب اسٹیٹ ایک جن کی طرح طاقتور نہیں ہوتی, اس کو آپ نے بہت کمزور رکھا ہوا ہے, اور وہ بیچاری کئی چیزوں پہ کمپرومائز ہے. وہ آپ کی پروونشل آئیڈینٹیز کے اوپر کمپرومائز ہے, وہ آپ کے مذہب کے نام پہ کمپرومائز ہے, وہ آپ کے یہ جو سیکٹس ہیں ان کی وجہ سے کمپرومائز ہے کہ آپ نے شیعہ ریاست کو بنانا ہے یا سنی بنانا ہے, یا آپ نے اس میں سے بھی دیوبندی کو بنانا ہے یا بریلوی کو بنانا ہے, کیونکہ آپ شریعت نافذ نہیں کر سکتے انٹل آپ کو یہ ڈیسائیڈ نہ کریں کہ کون سی والی شریعت آپ نافذ کریں گے. آپ بہت بری طرح سے کنفیوز تو ہے, پھنسے بھی ہوئے ہیں میری دانش کے مطابق. جی رامر صاحب. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کو پورا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. سوشیولوجیکل تو انہوں نے بتا دیا جو سوشیالوجی کے حوالے سے کیا ہمارے چیلنج ہے, سوسائٹی کی کیا چیلنج ہے. بٹ ایک حقیقت جس کو ہم جب بھی بات کرتے ہیں پاکستان کی, ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جو کلاس ڈفرینس ہے وہ امیر اور غریب کا ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ آپ پنڈی کی رہنے والی ہیں, آپ کے ساتھ جو بچی پڑھتی تھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کرسچن ہے. آئی لیو ان اسلام آباد, میرے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں ابھی کراچی سے ہو کے آ رہا ہوں. کراچی میں اس وقت کوئی تقریباً 2 ملین کے قریب ہندو رہتا ہے. سندھ کے اندر 1 کروڑ ہندو رہتا ہے, ان میں سے میجورٹی وہ ہیں جو سندھ کی اکانومی کو چلانے والے ہندو ہیں. وہاں پہ نارتھ ڈسٹرکٹ میں سے آپ ہندو کو نکال دیں تو سندھ کی اکانومی وڈ کولیپس. ویری ہیپی. ان سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہمارا تو ایسا نہیں ہے. اب ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ آپ کی ایک کمیونٹی ہے جو مائنورٹی ہے, ولنریبل ہے, اوپر سے یہ ہوا کہ وہ غریب ہے. یہ جتنے مسائل ہو, یہ آصف وکیل صاحب نے ہائی لائٹ کی, اس میں سے میجورٹی چاہے وہ جوزف کالونی ہو, چاہے پرانا شادرہ پنڈ ہو, چاہے گوجرا ہو, چاہے خانے بال ہو, یہ وہ تھے پاکٹس جو ولنریبل تھے, جو پورا پور تھے. آئی جسٹ گیو یو ون ایگزامپل. جب میں 2013 میں ایم پی اے بنا, ناروال کے بالکل ساتھ ایک سوسائٹی کمیونٹی ہے, گاؤں ہے چندوال. میں چندوال جب گیا تو مجھے وہاں کی کرسچین کمیونٹی نے بلایا, تو جب میں وہاں پہ ملا تو مجھے پتہ لگا کہ گاؤں کی نکر پہ جہاں پہ سارے گاؤں کا سیوریج جا کے گرتا ہے وہاں پہ کرسچین کمیونٹی آباد ہے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے ہمارے رویے, ہمارے ایٹیچیوڈ, اور اس کی بنیادی وجہ آپ کا کریکولم ہے. اگر آپ کے کریکولم کے اندر یہ تفریق نہ ڈالی جاتی, نہ لوگوں کو لڑایا جاتا, تو شاید اس طرح کے مسائل. ڈسپائٹ اس کے کریکولم کے اندر سکھوں کے لیے بہت شروع میں نفرت تھی. 84 سے پہلے اگر میں دیکھوں تو پاکستان کے کریکولم کے اندر سکھوں کو ایک ایسا
पेंट किया जाता था कि सिख बड़े जालिम थे। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने बहुत सारी मसाजिद में घोड़े बांध दिए, और बेसिकली वो इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपनी मर्जी से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया। बट आज वही सिख है जो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी कहता है। एक तरफ एक माइनॉरिटी के अपने मसाइल हैं, लेकिन मैं अपने आप को प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी कहता हूँ। मुझे पाकिस्तान के अंदर भी एक पाकिस्तानी वो तमाम हकूक हासिल है, और शायद मुझे उस तरीके से ट्रीट किया जाता है जिस तरह एक आम मुसलमान को ट्रीट नहीं किया जाता। परसों मेरे साथ मैरी खड़ी थी, हम चल के आ रहे थे हमारी होटल से, तो एक साहब आए, सरदार जी मैंने आपके साथ पिक्चर ले ली है, तो कहने लगी ये पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद माइनॉरिटी है जो प्रिविलेज है, जहाँ पे हर बंदा इनके साथ खड़ो के तस्वीर बनाने को एक प्रिविलेज कंसिडर करता है। तो ये तफरीक क्यों है? अब इसकी एक बुनियादी वजह जिस तरह मैंने पहले कही, जहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला आपकी अमीरी और गरीबी का, और ये मसाइल उस वक्त तक तब नहीं खत्म होंगे जब तक आप रवैयों में तब्दीली नहीं लेंगे। आपका बुनियादी मसला, अगर मेरी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है इस्लामाबाद में, और वो वापस आके मुझे ये कहती है पापा आई एम नॉट सुपीरियर बिकॉज जो मेरी कोलीग मेरे साथ पढ़ती है, स्टूडेंट मेरी क्लास फेलो मुझे कहती है आई एम सुपीरियर बिकॉज आई बिलोंग टू अ फेथ which is a Muslim faith and you are not superior because you belong to a faith which is a Sikh faith. अब वो उसको स्कूल से नहीं मिला, वो उसको उस्ताद से नहीं मिला, वो उसको किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिला, वो उसको घर से मिला। अब जब घर से उसको ये तालीम दी जा रही है, भले स्कूल जो मर्जी कर ले, उसके क्लास फेलो जो मर्जी कर ले, यूनिवर्सिटी जो मर्जी कर ले, जो उसको पहले 5 साल उसकी माँ ने उसको पढ़ा दिया है, जिसको घर से उसको मिल गया, अब वो घुट्टी उसको ऐसी मिली जो पूरी जिंदगी साथ चली। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पाकिस्तान की आइडेंटिटी के लिए मेरा डिफरेंट वो थॉट है जी। रिलीजन इज योर ओन, ये आपकी अपनी आइडेंटिटी है, बट मेरी अपनी एक आइडेंटिटी और वो है पाकिस्तान। जब तक हम इस आइडेंटिटी पे फोकस नहीं रहेंगे, हम इस आइडेंटिटी को लेकर नहीं चलेंगे, तो बाकी जितनी भी आइडेंटिटी है वो आपको अल्टीमेटली वो शायद आपको पाकिस्तान को स्टेबलाइज, और इसमें बहुत सारी कुव्वतें हैं जो कुछ डिस्टेबलाइज करने के पीछे पड़ी है, जो चाहती है पाकिस्तान के अंदर वो हर तरीके हर बार आजमा आ रही है कि किसी ना किसी के सबको डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए, और वो तकसीम का अमल लगातार चल रहा है। आप शुरू हो जाए फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान अप टू गवादर, आपको तकसीम हो जाएगा। मुझे उन्होंने टाइम वार्निंग पहले दिखा दी है, इसलिए क्विक सा एक क्वेश्चन आप दोनों से मैं एक्सपेक्ट करूंगी, बहुत छोटा सा मुझे जवाब दें, क्योंकि मैं चाहूंगी कि फ्लोर से भी सवाल आए। यही सर्वे जिसका मैंने तस्करा किया था, उसमें हमने आगे एक सवाल किया सोशल कैपिटल पे कि जी आप कितना ट्रस्ट करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे पूछा, उस पर इस वक्त मैं नहीं जाऊंगी। उसमें हमने पूछा डिफरेंट सेक्ट्स पे क्या करते हैं डिफरेंट ऐसे लोग जिनका रिलीजन आपसे डिफरेंट है। मतलब रफली मैं कहूँगी कि 60-40% था। 60% सेट के जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना सच बोल रहे थे, लेकिन स्टिल 40% ने कहा कि वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। बहुत क्विक अब मैं आपसे पहले पूछूंगी कि बहुत ब्रीफली बताइएगा ताकि मैं वहां जा सकूं कि अगर हम इस चीज को रिवर्स करना चाहते हैं, देखिए ये एक मुल्क में रहते हुए ये कोई अच्छी चीज नहीं है, तो इसको हम अगर रिवर्स करना चाहें 2 मेन चीजें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए, आपको ना ये कोई और बताएगा नहीं, कहेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि माइनॉरिटी आपको समझती क्या है, आपको इससे समझ आ जाएगी कि करना क्या है। माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में रहती है वो आपको खूनख्वार भेड़िए समझती है, मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ, और भी समझती है कि इनको बताया भी कि आप बहुत खूनख्वार हैं कि तो फिर भी आप हमें खून करने पे उतर सकते हैं। आपने अब सोचना, आपका काम है कि आपने ये परसेप्शन बदलनी कैसे है कि आप खूनख्वार नहीं हैं और आप जेनरोसिटी रखते हैं, जिसका कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था वो एक्ट करें। आप उनको डालें अपने इदारों में, आप सफाई करने के अलावा भी कोई नौकरियां दे दें उनको, और आप अपना जो 5% कोटा है उसमें चालाकी के साथ उनको सिर्फ सफाई की नौकरियों में ना डालें, उनको कोई बड़े ग्रेड की भी नौकरी दे दें और उनसे नफरत ना करें, नफरत को बंद कर दें। नौकरियां देना है 2 चीज़ें, रवैये में तब्दीली करें और रिसोर्सेज को शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान जितना आपका है वो 3% आबादी को चेक करें कि वो मुल्क के 3% रिसोर्सेज उनके पास हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये जुल्म और कत्ल और बदमाशी के साथ किया हुआ, उसको ख़त्म कर लें बस। देखिए जी, मैं एक चीज़, मैं बड़ा आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर, मैं बिलीव करता हूँ एवोल्यूशन पे,
اور یہ جو بھی پچھلے 15 سال سے ڈیموکریسی کا سسٹم چلا ہے, بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی رہی نہیں, اور پھر بہت ساری ٹائم پہ ہوا یہ کہ کسی نے آیا اور شب خود مارا اور چلے گئے. پچھلے 15 سال میں یہ جو آصف صاحب چیزیں ہائی لائٹ کر رہی ہیں, حقیقت ہے کہ پرسپشن ایک بڑی عجیب سی بنی ہے کہ مائنورٹی کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا, بٹ پچھلے 15 سال سے میں نے آبزرو کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لاز بنے ہیں. اب وہ جو لاز بنے ان کی ایگزیکیوشن کو, امپلیمنٹیشن کو انشور کروائے, اور وہ لا کیا ہے کہ آپ 5% جاب کوٹا دیں گے, میک شیور کہ 5% جاب کوٹا ہو, اور وہ اکراس دا بورڈ ساری جگہ پہ ہو. 2% جاب کوٹا آپ نے مائنورٹی کو ایکڈیمیا, جتنے بھی آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں ایکڈیمیا میں آپ نے دیا ہے, یونیورسٹی لیول پر, اس میں پروفیشنل ڈگری میں بھی لے کے, انجینئر بھی لے کے, آپ اس کو ڈاکٹرس بھی لے کے, تاکہ وہ کمیونٹی جو اپنے آپ کو ولنریبل کہتی ہے کہ پچھلے 75 سال سے میں اپرچونٹی نہیں ملی, آپ ان کو ایڈ پا لے کے آ سکے. تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ اس میں بڑا کام کا انٹرفیتھ ہارمنی پہ, وہ انٹرفیتھ ہارمنی اب ہوٹل سے نکل کے آن گراؤنڈ جانے چاہیے اور لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے جس پہ اسٹیٹ کو شوڈ کم فارورڈ, اور جو میں ویژن 2025 کی بار بار تذکرہ کر رہا ہوں, وہ آپ کا کریکولم ہے. جب تک آپ کریکولم میں تبدیلی نہیں کریں گے, کریکولم کو آپ چینج نہیں کریں گے, جو ہسٹری کو جس نے ڈسٹارٹ کیا, اور آپ ان کو یو مسٹ ٹیک دم ٹو ٹاسک, جنہوں نے ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا یو مسٹ ٹیک دم ٹو ٹاسک. اور جو ریئل ہسٹری آپ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں, آپ پاکستان سے باہر کے بڑے بڑے جو فلاسفر کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے اندر آپ کے پاس اتنا کچھ پڑا ہوا ہے, اتنا آپ کے پاس کولیٹرل ہے, آپ اس کو بالکل, آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو کیوں نہیں بتاتے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جو دور تھا وہ ایسا دور تھا جس میں سوشل ہارمنی بھی تھی, سوشل جسٹس بھی تھی, اس میں انٹرفیتھ ہارمنی بھی تھی, ڈیولپمنٹ بھی تھی. نہیں بتاتے. میں اگر اسمبلی کے اندر ریزولوشن لے کے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ پاس کر, تو مجھے کیوں کہا جاتا ہے کہ یار وہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے انہوں نے تو گھوڑے باندھے تھے مساجد میں, وچ از ٹوٹلی رانگ. ایسا ہرگز نہیں ہے, پرسپشن بنائی گئی. تو ہمیں ہسٹری جو ریئل ہسٹری ہے وہ اس نسل کو بتائیں, دین لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. ہاں جی, کوشچنس. تمینہ ٹھیک جی, ٹھیک ہے. السلام علیکم, میرا نام قدیر حسین ہے. باتیں بہت اچھی بھی ہوئی ہیں, سخت بھی ہوئی ہیں, کڑوی بھی ہوئی ہیں, لیکن بینگ پاکستانی ہمیں ان کو سننا چاہیے, اور جو ہمیشہ بہتری کی گنجائش رکھنی چاہیے, چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس میں کچھ ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے. ایگزیجریشن اس سینس میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو, خاص کر یوتھ کو مسلیڈ کیا جاتا ہے کہ پارٹیشن کے وقت جو 44% جو کہتے ہیں 44% کہتے ہیں مائنورٹیز تھی, یہ بالکل ایگزیجریشن ہے, بہت ہی بڑا یہ جھوٹ ہے. اس کے بعد ایک اور بات, 23% مائنورٹیز تھی جب پاکستان بنا, اور زیادہ تر 23% مائنورٹی میں زیادہ تر لگ بھگ 20% جو مائنورٹی تھی وہ ایسٹ پاکستان میں تھی. اب ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو گیا, who should be held responsible for this? اگر وہ ایسٹ پاکستان میں مائنورٹی کم ہوئی ہے تو ویسٹ پاکستان کو آپ کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ اس کے بعد میں اروڑا سنگھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان میں انڈیا سے زیادہ مائنورٹیز کو حقوق حاصل ہیں. اس کی مثال یہ ہے, انڈیا میں یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, آپ کو کیسرداری ہندو کہا جاتا ہے, سکھ نہیں کہا جاتا. انڈیا کے آئین میں سکھ ہے ہی نہیں ہے. یہ سارے نوجوانوں کو میں بتا رہا ہوں, انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی سکھ نہیں ہے, کیسرداری ہندو ہے. وہاں پہ تو ان کی آئیڈینٹی نہیں ہے. جب پاکستان بنا تو مجھے قائد اعظم نے کہا کہ آپ اپنے بلینک پیپر پہ اپنی ڈیمانڈز لکھیں. آپ ایسٹ پاکستان میں چلے گئے فار یور بیٹر فیوچر, but you still have not got that identity which we have given you since 1947. دو تین کوشچنس لیتے ہیں, اس کے بعد میڈم میرا نام عتیق ترین ہے. اچھا میڈم, میرا جو کوشچن ہے وہ تھوڑا سا کمنٹ ہے. ایچ ٹائم آئی گو, جہاں پہ بھی جاتا ہوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیگیشن سے. آئیڈینٹیز کو پہلے نیگیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ایک پاکستانی آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دس از سم تھنگ ہیپننگ رائٹ فرام دا بگننگ, فرام دا فرسٹ ڈے. جب ہم قائد اعظم کی وہ جو 11 اگست والی اسپیچ ہے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں
کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ آج کے بعد آپ پنجاب بیٹا تھوڑا سا کوئک سوال کریں تاکہ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ پنجابی نہیں ہے, سندھی نہیں ہے, پشتون نہیں ہے, بلوچ نہیں ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں 6000 سال سے پشتون ہوں, پنجابی ہوں, بلوچ ہوں. سم ہاؤ میں ایک صبح اٹھتا ہوں اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ نہیں رہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کینیڈین کیوبک کے بارے میں پتہ آپ کو ہوگا کہ اس میں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کیوبک کے لوگ ہیں وہ رہتے کینیڈا میں ہیں. کینیڈینز آر انگلش اسپیکنگ بٹ دے کال دیم سیلف فرینچ. وہ اپنے آپ کو فرینچ پہلے کہتے ہیں, اس کے بعد پھر کینیڈین کہتے ہیں. آئرش اپنے آپ کو پہلے آئرش کہتے ہیں, پھر برٹش کہتے ہیں. اسی طرح دنیا میں جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں, اگر آپ 100 ملین پنجابیوں کو کہیں گے کہ آپ پنجابی نہیں رہے, آپ پہلے پاکستانی اس کے بعد پنجابی ہے, دس سم تھنگ آپ آؤٹ آف نو ویئر یو آر کریٹنگ آئیڈینٹی. پاکستان از اے جیوگرافیکل آئیڈینٹی جو رہے گی ہمیشہ, لیکن جو آپ کی ایتھنک آئیڈینٹی ہے, میں اپنی تھاٹ پروسیس ایز اے پشتون کروں گا, ایز اے پنجابی کروں گا, ایز اے بلوچ کروں گا. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں پاکستان از ناٹ اے لینگویج جس میں اپنی تھاٹ پروسیس کر لوں. پلیز تھوڑا سا سوال جو ہے چھوٹا رکھیں تاکہ زیادہ سوال لے کے ہم ان سے جواب دے سکیں. Hello. My question is about the identity crisis. میم میرا کوشچن بیسیکلی آپ سے ہے کیونکہ آپ پارٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے یا جو ہم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ اونلی آن دا بیس آف ریلیجیس, اٹ از آلسو آن دا بیس آف ایتھنیسٹی, لینگویج اور جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو یہاں پہ پہلے تو ایک یہ سب پاکستانی سوشالوجسٹ یا کوئی اور ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ پاکستان میں جو اندر آئیڈینٹی کرائسس ہے آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی, لینگویج اور جو جہاں سے تعلق رکھتے ہیں, جیسا کہ پشتون ہو گئے, بلوچ ہو گئے, گلگت ہو گئے اور پنجابی ہو گئے, تو بہت زیادہ ایک ان میں جو سپریارٹی لیول ہے یا ان کو جو بعضوں کو سائڈ لائن پہ رکھا گیا, تو اس حوالے سے میم اسپیشلی آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, سوال بھی ایک اور لے لیں. اچھا سر آپ نے یہاں پہ کوئی لڑکی بھی سوال کرے گی اس کے بعد, یہ پلیز. بالکل اوکے, آپ کر لیں, آپ کھڑے ہو گئے تھے, آپ کو بٹھانا میرا مقصد نہیں تھا, اس کے بعد بس یہ لا, اور پلیز تھوڑا اس کو چھوٹا سا کریں. سر آپ نے اپنے یہاں پہ بڑے 3 سیریس کنسرن ہمارے سامنے رکھے. سب سے پہلی آپ نے بات یہ کی کہ جب بہت ساری ہمارے پاس جابز اپرچونیٹیز آتی ہیں تو مائنورٹیز کو وہاں پہ کسی اچھی پوسٹ کے لیے اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی. تو سر اس کے لیے اگر ہم کسی بھی پاکستان میں کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز آتے ہیں, کسی بھی اچھے ایک اتھینٹک ڈپارٹمنٹ میں پوسٹ آتی ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیے گا ہمارے پاس ایک پراپر کوٹا وہاں پہ ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ ہمارے پاس CSS کے ایگزامس ہیں, ہمارے پاس PPSC کے ایگزامس ہیں, FPSC کے ایگزامس ہیں, یہ چیز. اور دوسری چیز سر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے, ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہے, ان میں بھی یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اینڈ دا تھرڈ آپ کا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ ہماری کچھ جو تربیت ہے وہ ایسی کی جاتی ہے کہ ہم مائنورٹیز سے جو ہیں ہم لوگ نفرت کرتے ہیں. دس از ٹوٹلی رانگ سر. اگر آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں, ہمیں کوئی بھی سکھ برادری سے کوئی بندہ نظر آئے, کوئی بھی ہمیں کالا نظر آئے, کوئی بھی گورا نظر آئے, تو ہماری یہ تربیت ہے سر کہ ہم تو وہاں پہ ایز بینگ نیشن وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. دس از اوور, جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہمارے جو آپ کہہ سکتے ہیں لوئلٹی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, تو آپ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پراپر وہاں پہ ایلوکیشن نہیں دی جاتی یا بینگ اے نیشن ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں؟ تو کائنڈلی سر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اوکے, لاسٹ کوسچن. جی السلام علیکم. یہ تو میرا کوئی سوال نہیں ہے, میں صرف ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. یہ سیشن کافی انفارمیشنل تھا اور بڑا اچھا لگا آپ سب کی رائے سن کے. ایک چھوٹی سی بات, آپ نے بات کی تھی کہ جنگل ہے یہ, اور بالکل حقیقت ہے جنگل ہے, اور یہ بیچارہ اس قسم کا جنگل ہے جہاں پہ ہم فزیولوجیکل نیڈس کے لیے ابھی تک ایک دوسرے کو نوچ کے کھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ابھی تک یہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ہیومن ڈیسنسی سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. مسئلہ مذہب کا, باقی چیزوں کا بعد میں ہے, مسئلہ بیسک ہیومن ڈیسنسی کا ہے. اینڈ آئی تھنک مے بی مس نایاب ول اگری ود می, جب آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے تو ہم جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا سا ہم شرم فیل کر رہے تھے, ہم گلٹی فیل کر رہے تھے
کہ ہم ایک ملک چھوڑ کے آئے تھے تاکہ ہم ایک بہتر دنیا بنا سکیں, اور ہم نے یہاں آ کے ملتا جلتا رویہ رکھا ہے اپنی مائنورٹیز کے ساتھ, which is very upsetting, and I'd like to apologize to you guys on behalf of us. اور آخری بات یہ ہے کہ جس اسلام کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, وہ اسلام ہمیں یہ تعلیمات نہیں دیتا کہ ہم دوسرے لوگوں کو بیسڈ آن آئیڈینٹی ڈفرینسز اس طرح ٹریٹ کریں. تو پراپر اسلامک ایجوکیشن اگر دی جائے تو یہ مسئلے نہیں ہوں گے. ہاں جی, تھینک یو ویری مچ جی. یہاں سے just last question نہیں, آپ لوگوں کو میں نے کہا چھوٹا چھوٹا بولیں, آپ لوگ لمبا لمبا بولتے ہیں. just a last question, it will be really short. ایک لائن. Okay, ایک line, ٹھیک ہے. You said we should go beyond all the differences, be it religious differences, be it ethnic differences. Let's be Pakistani. But do you think is it that simple? Because اتنی ڈسپیرٹیز ہیں. آپ کے دیکھیں کہ آپ نے ایک جگہ کو اتنا پراسپرس بنایا ہوا ہے اور ایک جگہ کو اتنا ریپریس, اتنا جو ہے نا آپ نے سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی. بالکل بالکل بالکل, ٹوٹلی ایگری. اچھا جی, اس میں 2-3 چیزیں بڑے امپورٹنٹ تھی. میرے ایک بھائی نے یہاں پہ بات کی, خاص کر سکھ کمیونٹی کو ٹیگ کر کے کہ آپ یہاں سے پاکستان سے چلے گئے تھے اور انڈیا میں. دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہ ایک چیز تو بالکل آپ بٹھا لیں, دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اور پاکستان. انڈیا کے اندر سکھ خوشحال نہیں ہے, دیٹس وائی آج انڈیا کے اندر سکھ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آئی نیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ, نمبر 1. نمبر 2, میں نے اپنی بات میں پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سکھ کمیونٹی وہ ہے جو اپنے آپ کو پریویلیج کمیونٹی سمجھتی ہے. اور جب میں نے 2018 میں پرائیویٹ ممبر بل انٹروڈیوس کروایا تھا ایز سکھ میرج ایکٹ, تو پاکستان بیکیم دا فرسٹ کنٹری, اینڈ مارک اٹ, اور یہ یوتھ کو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان بیکیم دا فرسٹ کنٹری اکراس دا گلوب جہاں پہ سکھ کمیونٹی کا اپنا سکھ میرج ایکٹ ہے. انڈیا ابھی تک نہیں دے سکا. سو میری ریکویسٹ ہوگی جب بھی آپ بات کرتے, ڈونٹ نیور انڈیا کو کبھی پاکستان کے ساتھ وہ نہ کیا کرے, کمپیریزن نہ کریں. انڈیا کا کوئی کمپیریزن نہیں, اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اب رہی بات کہ انڈیا سکھوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ انڈیا کا کام ہے, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور میری آپ سے یوتھ سے ایک ریکویسٹ ہوگی, اپنے اندر پیشنس ڈالیں. آپ بڑے بھائی ہیں, اور جب آپ اپنے اندر پیشنس ڈالیں گے, سنیں. یہ جو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, میں نے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان کے اندر بھی گا مائنورٹی, پھر تو میں کہوں جی میرا سب اچھا ہے, میں کہوں جی یہ کرسچن اگر بول رہا ہے تو پھر ان کا مسئلہ, میں کیوں ان کے لیے آواز اٹھاؤں. بٹ یہ بھی ہمارے برابر کے پاکستانی ہیں, ان کا بھی حق ہے کہ ان کو ان کی بات کو ان کو موقع دیں, یہ بات کریں. اگر مائنورٹی کے اندر ایک مائنورٹی کو آپ نے بڑا پیار کیا, اپلفٹ کیا, سیلفیاں بناتے ہیں, تھینک یو ویری مچ, اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں. بٹ دوسری مائنورٹی کی کنسرن, اور 3 باتیں آج یہاں سے لے کے جائیں. آپ نے ٹالرنس کی بات کرتے تھے, یس ٹالرنس مسٹ بی, بٹ ٹالرنس کے بعد اگلا آتا ہے ایکسیپٹنس کا. ایکسیپٹنس سے یہاں پہ تیسرا ورڈ ساتھ لے کے جائیں. دیکھیے گا پاکستان کیسے ایک اکائی بنتا ہے, دیٹ از ریسپیکٹ. جب آپ ریسپیکٹ دیں گے کسی کی بات کو, اس کی بات کو ویلیو کریں گے, تو سرٹنلی یہ مسائل نہیں آئیں گے. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میرے بھائی کے حوالے سے, تو میں چاہوں گا کچھ پہ آپ جواب دے دو تو زیادہ بہتر, ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. جی اچھا, پہلی بات ہے حسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جو بات آپ کہہ رہے ہیں, میں نے 2020 کی اپنی اسٹڈی میں تھورولی اس کو ایگزامن کیا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ 25% سے 40% کا کلیم ہے. 25% جناح صاحب کی اپنی بات ہے, وہ بھی 23 کہہ لیں رفلی ہے. میں سمپلی میں وہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس پاکستان میں سب میں نے لکھا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی, میں نے اسٹڈی میں لکھا ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے اگری کر رہا ہوں, ڈس اگری نہیں کر رہا. پر آپ جو بات کو سننا نہیں چاہ رہے, آپ کو جو بات آپ سننا نہیں چاہ رہے وہ یہ بات ہے کہ اس جگہ پہ لاہور میں, کیونکہ آج وہ نہیں ہے, اس لاہور میں سکھ کتنے تھے. اچھا چلیں, اب آپ کی بات کا میں نے دے لیا. اب دوسری بات, وہ جو آپ کہتے کہ ہم پاکستان میں ایسے نہیں کرتے, جاب کوٹا ہے بھائی, وہ بالکل. میں نے خود فیکٹری میں دوائیوں کی لیبر کی ہوئی ہے. مجھ سے پہلے دن اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, میں نے کہا آصف عقیل ہے. اس نے کہا تمہاری حاضری یہاں پہ صرف محمد آصف
یا آصف مسیح کے نام سے لگ سکتی ہے. یہ PDH کی دوائیوں کی فیکٹری ہے, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے, یہ ریلوے اسٹیشن پہ. میں نے وہاں پہ لیبر کا کام کیا ہے, اور میں دوپہر کو روٹی جب کھانے, جو تیسرے دن اس نے ٹھیلا جو گندا سا لے کے آتا تھا, اس نے کہا کہ میں تمہیں کھانا نہیں دے سکتا, لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ میں 87 کی بات کر رہا ہوں, اور میں وہاں پہ اسکول ڈان باسکو میں میٹرک کیا تھا. اس لیے مجھے روزانہ 1 کلومیٹر وہاں سے چل کے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آنا پڑتا تھا. وہ جو پاکستان آپ سوچتے ہیں, جو آپ بہت نائس قسم کا پاکستان شاید آپ اس میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو لوئسٹ لیول پہ جو لوگ ہیں, جو بہت بڑا نمبر ہے, وہ کسی اور طریقے سے بہیو کرتا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چیزیں پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہیں. وہ اس طرح کی نفرت جو ہے نہیں ہے, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اچھا, ایک اور بات بھی آپ سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو جاب کوٹا ہے, میں نے اس کے اوپر 5 سال میرے سے زیادہ شاید پاکستان میں کسی نے کام نہیں کیا کہ وہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکے. وہ دکھاتے جو کچھ ہیں وہ دیتے نہیں ہیں. وہ جو جابز ہیں اندر میں وہ دکھانے تک ہوتی ہیں, وہ ان کی جابز وہ انٹرویو میں سارے, مجھے اندازہ ہے میں پبلک سروس کمیشن پنجاب اور جو فیڈرل ہے ان دونوں کے, اور جو سندھ ہے, ان تینوں کے ہیڈ سے ملا ہوا ہوں اس معاملے میں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکے. وہ جابز دینے کا طریقہ کار ہی غلط ہے. اچھا, تیسری بات ہے, چونکہ وہ مجھے آپ کی بات کرنے کے لیے میں سارا دن بیٹھ جاؤں گا. اچھا, اگلی جو آخری جو چیز ہے, آپ نے کہا کہ بھئی وہ سوشیولوجسٹ ہو. میں نے آپ کی جو بات آپ کہہ رہے تھے, میں نے اس کو نا بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیٹیز کو, ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کو کریٹ کر لیا ہے اسٹرانگ, اور وہ ریاست سے زیادہ اسٹرانگ کر لیا ہے. وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے بھائی, جو آپ بات بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو لاہور اتنا زبردست مضبوط ملتا ہے, اور جڑا والا اور وہ عمر کوٹ میں چلے جائیں جہاں پہ 40% جو آبادی جو ہے وہ آپ کی بالکل مختلف ہے, آپ کو روڈز وہاں پہ بند ہوتے مل رہے ہوتے ہیں. سو آئی ٹوٹلی ایگری کہ بہت ہی وہ ڈسپیرٹی ہے, کلاس کی ہے, کاسٹ کی ہے, ایتھنیسٹی کی ہے, اور پھر اس کے بعد مذہب کے علاوہ سیکٹ کی ہے. ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کون کس کا ہے, کس کا ہے, میں نے کس کے ساتھ جڑنا ہے. تو وہ صرف اس لیے کہ ریاست ہم نے کمزور رکھی ہے. اوکے, اگلا سیشن شروع ہونے والا ہے, اس لیے بہت کوئکلی میں کہوں گی. وہاں کسی نے کہا تھا کہ جی میم نایاب بتائیں. میم نایاب کا صرف یہ خیال ہے کہ ڈفرینسز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یونیفائڈ نہ ہوں. ہمارے ایون گھر کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان ڈفرینس ہوتے ہیں. آپ بالکل پنجابی پختون کسی نے کہا کہ جی یہ ہماری آئیڈینٹیٹیز ہیں, اس کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ آپ کی لڑائی کی وجہ, ڈسکرمنیٹ کرنے کی وجہ, ٹرسٹ لوز کرنے کی وجہ نہیں بننی چاہیے. اور میں آپ سے آنیسٹلی کہہ رہی ہوں کہ یہ سم ہاؤ سیشن اس طرح ایوالو ہو گیا, اس کو میں نے شروع میں نیم کیا تھا دا وائٹ ان آر فلیگ. ڈاکٹر ندیم نے کہا نہیں یہ نہ کریں. میں نے کہا میرے لیے یہ کنسرن ہے کہ وہ وائٹ فلیگ میں نظر تو اتنا ہی آ رہا ہے, لیکن وہ ان ایکچویلٹی مجھے سکڑتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے. میں آپ سے آنیسٹلی کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں مجھے ایموشنل کرتی ہے, اور جس چیز نے مجھے شاید بہت دکھی کیا ابھی, وہ یہاں سے بھی وہی ٹرم استعمال ہوئی, اور وہاں سے جب ایون انہوں نے پیار کے اظہار کی کوشش کی تو وہاں سے بھی وہی ٹرم استعمال ہوئی, آپ لوگ ہم لوگ. ایگزیکٹلی. آئی وڈ ناٹ لائک کہ جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ہم اس میں آپ لوگ اور ہم لوگ ہم لوگ ہو سکتے ہیں ڈسپائٹ آل دیز ڈفرینسز. ڈفرینسز کا مطلب ٹرسٹ لوز کرنا, لڑنا, ایک دوسرے پہ یقین نہ کرنا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جو بات کی وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی, کریکولم والی. یس, ہم نے کریکولم میں نے بدلتے دیکھا. میں اس جنریشن کا بچہ ہوں جس کو عربی بھی پڑھا دی گئی, ایک لفظ مجھے اب یاد نہیں ہے, اور اس میں عربی پڑھنے میں جتنی لینگویجز انسان کو آئیں بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ جس مائنڈ سیٹ سے پڑھائی گئی, آئی تھنک آئی ہیڈ این ایشو ود دیٹ. کریکولم, اس سے امپورٹنٹ بات جو آئی, اکنامکس. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از اباؤٹ اکنامکس. When he talks about job quotas, it is about economics. When he says, and he also said کہ جو تھوڑے اپر کلاس ہیں وہ یہ چیزیں فیس نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کو وہ ایک ڈفرینٹ انٹائٹلمنٹ دیتا ہے. تو مے بی اس کانفرنس کا مقصد یہی ہے یار, یہ اٹ از آل اباؤٹ اکنامکس ان دا اینڈ, گیٹنگ جابس, لیٹنگ بزنسز ورک. سکھوں کا بہت بزنس ہے, پنڈی میں جائیں آپ کو ساڑیوں کا بے حساب بزنس ملے گا جو سکھ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ
I mean, maybe I'm getting too emotional, but I honestly hope कि एक दिन आएगा कि हम ये नहीं कह रहे होंगे कि आप लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं और आप लोग ये नहीं कह रहे होंगे कि हम आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करेंगे. We have to be हम लोग despite all differences. Very good. Thank you very much. मैं आपके इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए पाइड को, इजाज़ नबी साहब बैठे हैं, आपको, बाकी भी यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं. I really invite you, take out some time and must visit Kartarpur Sahib. Yes. I invite you. और करतारपुर साहब is a place which is known as interfaith harmony, जहाँ पे गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल बताए. So I invite you, take out some time and you must visit. और जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस शायद ठीक नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, शायद आपको उस तरीके से ऊपर हार्टली वेलकम नहीं किया होगा बिकॉज वहाँ से दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं. बट आई इनवाइट यू और यू कैन कीप इन टच विद मी अगर आपको चाहिए होगी किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट. Thank you जी, thank you. थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू.